چوتھی صدی قبل مسیح میں خواتین کو طب کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک نوجوان خاتون ایگنوڈس نے اپنے بال کاٹے اور مرد کے لباس میں اسکندریہ کے میڈیکل اسکول میں داخلہ لیا۔ میڈیکل تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایگنوڈس ایتھنز کی گلیوں میں چل رہی تھی جب اس نے ایک خاتون کی چیخیں سنی جو زچگی کے درد میں مبتلا تھی۔ خاتون نے ایگنوڈس کو چھونے کی اجازت نہیں دی کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ ایگنوڈس مرد ہیں۔ ایگنوڈس نے اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار دیے اور یوں خاتون کی مدد کی۔ یہ کہانی جلد ہی پھیل گئی اور تمام بیمار خواتین ایگنوڈس کے پاس آنے لگی۔ مرد ڈاکٹروں نے حسد میں آ کر ایگنوڈس پر الزام لگایا کہ وہ خواتین مریضوں کو بہکاتی ہیں۔ عدالت میں ایگنوڈس نے دوبارہ ثابت کیا کہ وہ عورت ہے، لیکن اس بار اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ خواتین نے سزا کے خلاف بغاوت کی، خصوصاً ان ججز کی بیویاں جنہوں نے سزا دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایگنوڈس کو قتل کیا گیا تو وہ اس کے ساتھ مر جائے گی۔ بالآخر ججز نے سزا واپس لے لی اور اس کے بعد خواتین کو طب کی تعلیم حاصل کرنے اور خواتین کی دیکھ بھال کرنے کی اجازت دی گئی۔ یوں ایگنوڈس تاریخ کی پہلی یونانی خاتون فزیشین اور گائنیکولوجسٹ بن گئی۔